جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا تو وہ راستے میں عرب کے ایک مقام پر پہنچا۔ قافلہ وہاں رک گیا۔ اسی وقت وہاں ایک مخلص اور فکرمند شخص عبداللہ بن مطیع ادوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس نے امام عالی مقام کو دیکھا، دل کی گہرائیوں سے عرض گزار ہوا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کون سا سبب ہے جس نے آپ کو یہاں تک لایا؟ امام حسین علیہ السلام نے نہایت وقار اور سکون کے ساتھ جواب عنایت فرمایا، اہل عراق نے مجھے خطوط لکھ کر اپنی طرف بلایا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مطیع نے انتہائی عاجزی اور دردمندی کے ساتھ عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس راستے پر مت جائیے۔ آپ کے ذریعے اسلام کی عظمت اور حرمت وابستہ ہے، اسے خطرے میں نہ ڈالیے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت محفوظ رکھیے۔ خدا کے لیے عرب کی حرمت کو خاک میں نہ ملنے دیجیے۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے بنی امیہ سے حق واپس لینے کی کوشش کی تو وہ آپ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کے بعد کوئی اور حرمت و وقار کا حامل نہ رہے گا۔ اسلام کی حرمت تو قریش کی حرمت ہے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو عربوں کی عزت و عظمت ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گی۔ لہٰذا میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ کا ارادہ ترک کر دیں اور بنی امیہ سے نہ ٹکرائیں۔ عبداللہ بن مطیع کی یہ کلمات دل سے نکلے ہوئے اور فکر مندی سے بھرپور تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت غور سے ان کی بات سنی، ان کے جذبات کی قدر کی، مگر ان کا عزم غیر متزلزل رہا۔ آپ نے ان کے مشورے کے باوجود اپنا راستہ جاری رکھا اور قافلے کو آگے بڑھایا۔ جب قافلہ عین التمر یا ایک چشمے کے قریب پہنچا تو وہاں عبداللہ بن مطیع ادوی پہلے سے موجود تھے۔ وہ پانی لینے کے لیے وہاں اترے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی، وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور تشویش نمایاں تھی۔ دل میں امام کی محبت اور احترام کا جوش لیے وہ دوبارہ مؤدبانہ انداز میں کچھ عرض کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی طرف مسلسل سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ آئی جو زرود کے قریب تھی۔ اس مقام کا نام خزیمیہ تھا۔ یہاں پانی دستیاب تھا، اس لیے قافلہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم مقصد حق کے لیے تھا۔ نہ آپ کے عمل سے اسلام کی بے حرمتی ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب یا قریش کی توہین ہوئی۔ حقیقت میں تو یہ سب نقصان ان اسلام دشمن لوگوں کی وجہ سے ہوا جو بنی امیہ جیسے حکمرانوں کے پیروکار تھے۔ عبداللہ بن مطیع نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے بعد کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ امام حسین کے بعد ہی لوگوں کو ظالموں کے خلاف اٹھنے کی ہمت ملی۔ اگر امام قیام نہ کرتے تو بنی امیہ اسلام کو بباہ کر دیتے اور کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب ایک اور قافلہ سفر کر رہا تھا، جس میں ایک شخص زہیر بن کین بجلی بھی شامل تھے۔ ان کے قافلے والوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی جگہ نہ رکیں۔ اگر امام آگے جاتے تو یہ لوگ پیچھے رک جاتے، اور اگر امام پیچھے ہوتے تو یہ لوگ آگے نکل جاتے۔ ان کا دل امام سے دور تھا۔ لیکن قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ ایک منزل پر دونوں قافلے ایک ساتھ رکنے پر مجبور ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین کو ایک خاص پیغام بھیجا۔ امام کا قاصد آیا، سلام کیا اور کہا، اے زہیر بن قین، امام حسین بن علی علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے، ان سے ملاقات کرو۔ یہ پیغام سن کر پورا ماحول بدل گیا۔ زہیر اور ان کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے ہر شخص کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو۔ زہیر کی بیوی دلہم بنت عمر نے کہا، سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام تمہیں بلائیں اور تم ان کے پاس نہ جاؤ؟ اگر مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتی اور ان کے بابرکت الفاظ سنتی۔ یہ سن کر زہیر اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے، مگر اب ان کے چہرے پر خوشی، اطمینان اور نور چھلک رہا تھا۔ وہ پہلے والے زہیر نہ تھے، اب وہ بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے، اب میرا تم سے آخری سلام ہے۔ پھر انہوں نے ایک پرانی بات یاد دلائی، جب ہم بلنجر کی جنگ میں گئے تھے اور اللہ نے ہمیں فتح دی
تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ سلمان باہلی تھے. انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا جب تم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑو گے اور وہ جنگ تمہیں آج کی فتح اور مال غنیمت سے زیادہ عزیز لگے گی. آج وہ دن آ گیا ہے. پھر زہیر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ اور تمہیں میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو. میں تمہارے لیے بھلا چاہتا ہوں. زہیر بن قین نے سب کچھ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شمولیت اختیار کر لی اور کربلا کے شہداء میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے.